محرم کے فضائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی محرم کے فضائل پڑھ یا سن لے، اس کی کربلا والوں کے طفیل آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود شریف پڑھے ہوں۔ اف وہ رہے سنگلاخ آہ، یہ پا شاخ شاخ، اے میرے مشکل کشا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خیرات عاشورہ کی برکات۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض گزار ہوا، میں ایک بہت غریب اور عیالدار آدمی ہوں، آپ کو یوم عاشور کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلایا، وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا، وہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے، جسے سن کر اس نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا ہے، اپنی ضرورت بیان کیجیے۔ فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی۔ اس آدمی نے 10 بوری گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالی شان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا تھا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں غیر مسلم کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو غیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کل کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ محرم کہنے کی وجہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت یعنی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہا ہو۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محرم الحرام کے 2 فضائل۔ نمبر 1، ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے علاوہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی عظمت۔ حضرت سیدنا ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، نمبر 2، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ،
نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ، یوم عاشورہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس مبارک ماہ میں 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا تھا۔ یوم عاشورہ کی مبارک نسبتیں۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ نمبر 3، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ نمبر 6، اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 7، عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 8، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ نمبر 9، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی۔ نمبر 10، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 11، اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش دور فرمائی۔ نمبر 12، یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی۔ عید کا دن۔ یہ دن بنی اسرائیل کی عید کا دن تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عاشورہ کے دن کتان کے کپڑے پہنتے اور اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ عہد رسالت اور یوم عاشورہ۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی دن کا روزہ رکھتے تھے اور اسی دن کعبۃ اللہ شریف کا غلاف تبدیل کیا جاتا۔ خیبر اور مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد تھی۔ چونکہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور بنی اسرائیل نے یوم عاشورہ ہی کو فرعون سے نجات پائی تھی، لہٰذا اس دن کو بطور عید منایا کرتے اور روزہ رکھا کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یہ عظمت والا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا تھا اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شروع میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نمبر 2، عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورہ کا دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہیں دیکھا، مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ۔ عاشورہ کا روزہ مغفرت کا سبب بن گیا۔ ایک عالم صاحب کو خواب میں دیکھا گیا، دیکھنے والے نے حال پوچھا، فرمایا 60 سال تک عاشورہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عاشورہ اور 1 دن پہلے اور بعد کا روزہ رکھنے کی برکت سے۔ یوم عاشورہ کا احترام جانور بھی کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عاشورہ ایسا مبارک دن ہے کہ انسان تو انسان، چرند و پرند، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے روزہ بھی رکھتے ہیں۔
بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے چند آنکھوں دیکھے واقعات، تجربات اور ارشادات ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا قیس بن عباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وحشی جانور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا فتح بن شخرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں روزانہ چیونٹیوں کے لیے روٹی توڑ کے ڈالتا تھا، جب 10 محرم کا دن آتا تو چیونٹیاں اسے نہ کھاتی۔ نمبر 3، حضرت ابو الحسن علی بن عمر قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم کو چیونٹیاں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ عباسی خلیفہ القادر باللہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ اس نے حضرت سیدنا ابو الحسن قزوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، 10 محرم کے دن چیونٹیاں روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت علامہ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو ایک شخص گاؤں آیا، لوگ اس وقت جانور ذبح کر رہے تھے۔ اس نے وجہ پوچھی تو گاؤں والوں نے بتایا، آج وحشی جانور روزے سے ہیں، ہمارے ساتھ چلو ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کو ایک باغ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اس کا بیان ہے کہ عصر کے بعد ہر طرف سے وحشی جانور آنے لگے اور باغ کو گھیر لیا۔ ان کے سر آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے، کسی ایک نے بھی اس گوشت میں سے کچھ نہیں کھایا۔ جو ہی سورج غروب ہوا وہ وحشی جانور گوشت پر ٹوٹ پڑے اور جلدی سے سب کچھ کھا گئے۔ چاند کی پہلی رات کی دعا۔ ہو سکے تو ہر ماہ چاند کی پہلی رات یہ دعا پڑھ لیجئے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ نئے سال اور مہینے کی دعا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نئے سال یا مہینے کی آمد پر صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ تمام تکلیفوں اور آفتوں سے حفاظت۔ حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی 12 مرتبہ یہ دعا سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینة العرش لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات كلها أسأله السلامة برحمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ یہ دعا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، تمام تکلیفوں اور آفتوں سے اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ یوم فاروق اعظم یوں منائیے۔ پہلی محرم الحرام جنتی صحابی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے، نیز امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے کرامات فاروق اعظم کا مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی 1720 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان فاروق اعظم حاصل کیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے اس کتاب کو پڑھا جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ شب عاشورہ میں غسل کیجیے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات آئے تو غسل کیجیے، کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے اور اس سال غسل کرنے سے پورا سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ یوم عاشورہ کے اعمال۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں۔ بھلائیوں کے ان موسم کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو، چنانچہ یہ نیک کام کیجیے۔ نمبر 1، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجیے۔
نمبر 2، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان یعنی اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 3، یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن میں توبہ و استغفار کیجیے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی دعا مانگیے۔ نمبر 4، یوم عاشورہ کو بالخصوص اسمد سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص یوم عاشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ نمبر 5، زیارت قبور کیجیے۔ نمبر 6، ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار 10 محرم الحرام کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب تشریف فرما ہوئے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر میں بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے نہ صرف یوم عاشورہ کو بلکہ جب بھی نام محمد سنیں تو اس کی عادت بنائیے۔ رزق میں برکت کا بہترین نسخہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی خوشحالی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر خادموں، فقراء و مساکین کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کرے تو انشاءاللہ سال بھر تک ان کھانوں میں برکت ہوگی۔ مسلمان عاشورہ کے دن حلیم یعنی کھچڑا پکاتے ہیں۔ اس کا ماخذ یہ حدیث ہے کیونکہ حلیم میں ہر کھانا ہوتا ہے، گندم، گوشت اور دالیں، چاول وغیرہ، تو انشاءاللہ حلیم پکانے والے کے گھر ان تمام کھانوں میں برکت ہوگی۔ مزید فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ عاشورہ کے دن خود روزہ رکھو اور بچوں کو، فقراء کو خوب کھلاؤ پلاؤ، لہٰذا یہ حدیث عاشورہ کے روزے کے خلاف نہیں۔ یوم عاشورہ اور واقعہ کربلا۔ اے عشاقان صحابہ و اہل بیت، ماہ محرم الحرام ہر سال ہمیں شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کی استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ اگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو بلکہ خود دنیا جس کے گھر کی خادمہ ہو، وہ اس دنیا کے رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آزمائشوں کے باوجود یزید پلید جیسے فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے مبارک دل میں نہ آنے دیا۔ اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور فرمایا مگر اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ خدا کی قسم، میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کاش ہم بھی
اہل بیت اطہار کی محبت و الفت کو دل میں بساتے ہوئے ان کی مبارک سیرت پر عمل کر کے دنیا و آخرت کو روشن بنائیں اور اللہ پاک کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ آئینہ قیامت۔ برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ کربلا سے متعلق ایک کتاب بنام آئینہ قیامت تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب جو عربی میں ہے وہ یا حسن میاں مرحوم میرے بھائی کی کتاب آئینہ قیامت میں صحیح روایات ہیں، انہیں سننا چاہیے۔ باقی غلط روایات کے پڑھنے سے نہ پڑھنا اور نہ سننا بہت بہتر ہے۔ نیاز کس چیز پر دلوائیں؟ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ محرم میں 10 دنوں تک خصوصاً 10ویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی شیر برنج یعنی چاولوں کی کھیر پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی روٹی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلاؤ جائز ہے۔ ان کو جس طرح ایصال ثواب کرو مندوب ہے۔ بعض جاہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کربلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے، ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہو سکتی ہے، ان دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شرینی وغیرہ پر حضرات شہدائے کرام کی نیاز دینا بے شک باعث اجر و برکات ہے اور عشرہ محرم شریف اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سال میں 2 محافل ہوا کرتی تھی، ایک محفل میلاد، 2 محفل شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اسی دوسری محفل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ محفل بروز عاشورہ یا اس سے ایک دن قبل ہوتی ہے۔ اس میں 400-500 آدمی بلکہ 1000 آدمی جمع ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب فقیر آتا ہے تو لوگ بیٹھتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن و حسین کے حدیث شریف میں آنے والے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر ختم قرآن کریم کیا جاتا ہے اور 5 آیا یعنی 5 آیتیں پڑھ کر کھانے کی جو چیز موجود ہوتی ہے اس پر فاتحہ دی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت کی اہل بیت سے محبت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت ہیں، بلکہ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے تو لاکھوں کروڑوں عاشقان صحابہ و اہل بیت بنا دیے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی تصویر آپ دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیفات و ملفوظات ہیں۔ اہل بیت اطہار کی محبتوں اور ان کی سیرت پر مشتمل امیر اہل سنت کے ان رسائل کا مطالعہ کیجیے۔ کرامات امام حسین، کربلا کا خونی منظر، حسینی دولہا، کرامات شیر خدا، امام حسن کی 30 حکایات۔ یوم عاشورہ کو نظر و نیاز کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کی قربانی دے کر شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کی نیت سے 8، 9، 10 یا 9، 10، 11 محرم الحرام کو مدنی قافلے میں سفر بھی کریں، اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔